دو میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں۔ بڑے ادارے سے فارغ ہو کر ہم پڑھے لکھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک دل میں اللہ کا خوف اور خشیت نہ ہو اس وقت تک ہمارا شمار علماء ربانیین میں نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ عالم ربانی نہ بن سکا تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کو تو شر الخلائق کہا گیا اور ان سے جہنم بھرنے کی بات کہی گئی۔ آج ہم 8 سال پڑھ لیں، 10 سال پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا قدم گناہوں کی طرف ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہماری قوم ہماری برائیوں کو دیکھ کر صرف ہم سے بدگمان نہیں ہوگی بلکہ ہمارے مذہب سے بدگمان ہوگی، ہمارے مسلک سے بدگمان ہوگی اور وہ ٹوٹ کر کہیں اور چلی جائے گی۔ ہماری ہزاروں تقریریں لوگوں کو سنوارنے کا سبب نہیں بن سکی، لیکن ہمارا گناہ کی طرف اٹھنے والا قدم کئی لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک عالم کے دل میں کتنا خوف ہو سکتا ہے اور کتنا خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں شریک ہوئے تو امام نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ آپ سب جانتے ہیں سورہ زلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اس طریقے سے پوری صورت ہے اور اخیر میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ پوری نماز روتے رہے اور آنکھ میں آنسو رہے، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی تو آپ کے آنسو تھمتے نہیں تھے اور آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے ہوئے کہتے تھے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ تو قیامت کے دن نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تیری بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ غور کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کرنے والے لوگ، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، جس کے کروڑوں لوگ مقلد ہیں، غریب نواز، داتا علی حجویری، محبوب الہی، صابر کلیر، جن کے مقلدین میں ہیں، جن کے شاگردوں میں امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ وہ امام اعظم اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے ہیں، وہ جو کبھی 700 رکعت اور کبھی 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور وہ داڑھی پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، قیامت میں تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور وہ کیا جواب دے گا؟ اور موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں ٹپ ٹپ زمین پر۔ آپ غور فرمائیے، جن لوگوں کی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور خدا کی فرما برداری میں گزرتی ہو، وہ اتنا اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کا اظہار کریں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا وقت مسجد میں بھی موبائل کے اندر گزرتا ہے۔ ہم مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں تو موبائل کے اندر ہماری بار بار موبائل پہ نظر پڑتی ہے، کوئی موبائل پہ گیم کھیلتا ہے، کوئی رات کے 3 بجے تک موبائل میں مصروف ہے۔ یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، رات کی تاریکیوں میں لوگ موبائل میں کیا نہیں دیکھتے۔ ہر آدمی جانتا ہے، آدمی اپنی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم راتوں کے پاپی ہیں اور دن کے متقی ہیں تو ہم سب کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب کے سامنے نیک عمل کرے اور تنہائی کے اندر گناہ کرے، اللہ قیامت کے دن ان کے اعمال کو بکھرے ہوئے ریت کے ذروں کی طرح کر دے گا۔ حباء منصورہ فرمایا کہ ان کے اعمال ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیے جائیں گے، اور آخرت کس کے لیے ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسی کا عمل قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، غیر متقی کے تو اعمال بھی مقبول نہیں ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کر رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، قیامت کے دن تو اس سے کیا سوال ہے۔ اسی روتے روتے پوری رات گزر گئی،
مسجد کا مؤذن آتا رہا، اس کیفیت کو دیکھ کے جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، اتنے انہمام کے ساتھ، اتنے ڈوب کر کے اللہ کی خشیت میں آنسو بہا رہے تھے کہ آپ کو کسی کے آنے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ بالآخر مؤذن جب قریب آیا تو امام اعظم کو احساس ہوا کہ کوئی آیا، تو پلٹ کر دیکھا تو مسجد کا مؤذن تھا۔ اس سے پوچھا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو مؤذن کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا، بلکہ اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے، فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اور فجر کا وقت آ گیا ہے۔ آپ تو پوری رات اللہ کے خوف سے روتے رہے اور آپ کو احساس ہی نہ رہا کہ رات گزر گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو خوش ہوتا، چلو رات کو روئے لیکن کسی کو خبر تو ہوئی، اب ضرور اسٹیج پر کوئی ناظم اس کا ذکر کرے گا یا کسی کتابچے کے اندر اس کو چھاپا جائے گا یا اس کی تشہیر کی جائے گی، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ امام اعظم نے اس مؤذن کا بازو پکڑ کے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جب تک میں زمین پہ حیات رہوں اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ نعمان راتوں کو میرے لیے روتا تھا اور دن میں اس کی تشہیر کر دیتا۔ غور فرمائیں، ایک عالم ربانی کا تقویٰ یہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ مخلوق خدا پہ رحم بھی کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے۔ آج علم تو ہے مگر اخلاق لٹ گیا، اخلاق اٹھ گیا۔ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے علم اور اخلاق دونوں کو ملا کر پیش کیا تھا۔ کیسے اخلاق والا عالم ہوتا ہے؟ عالم ربانی حضور سیدی امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تہجد پڑھ کر کے لیٹے ہیں، آنکھ لگ گئی، آپ کی آستین پہ بلی آ کر کے سو گئی۔ فجر کی اذان سنی، آنکھ کھلی، نماز کے لیے جانا تھا، دیکھا کہ آستین پر بلی سو رہی ہے۔ سوچا اگر میں نماز کے لیے جاؤں گا تو بلی کی نیند کھل جائے گی، اور بلی کی نیند کھلے گی تو قیامت کے دن میں اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ میں نے ایک بلی کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ غور تو فرمائیں، یہ علماء ربانیین ہیں۔ وہ عالم ربانی کیسے ہو سکتا ہے جو منہ بھر بھر کے رسول اللہ کو گالیاں دے؟ عالم ربانی تو بلی کی نیند میں خلل آئی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ جو بلی کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہو وہ اللہ کے بندے اشرف المخلوقات کا کتنا خیال کرے گا، اور جب اشرف المخلوقات انسان کا اتنا خیال ہوگا تو اسے خیر البشر کی تعظیم اور احترام کا کتنا خیال ہوگا۔ تو جو لوگ بڑے مدرسے کے فارغین ہیں لیکن وہ رسول اللہ کی تعظیم اور احترام نہیں جانتے، پڑھے لکھے تو ہیں لیکن عالم نہیں۔ جو عالم ہوگا اس میں خشیت ہوگی، اور جس میں خشیت ہوگی اس میں اخلاق ہوگی۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ حیران ہے کہ میں کیا کروں بلی کی نیند نہ خراب ہو، اور اگر بلی کی نیند کا خیال کرتا ہوں تو فجر جاتی ہے، فرض جاتی ہے، نماز چھوٹے گی تو اللہ کو جواب دیا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ہم منبر پر ولیوں جیسی بات کریں اور ہماری راتیں شیطان کا ننگا ناچ بن جائے تو ہم سے برا کون ہو سکتا؟ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے خادم کو بلاتے ہیں اور بلا کر کینچی منگاتے ہیں اور اپنی آستین کو کاٹ دیتے ہیں، بالکل آسانی کے ساتھ اور بالکل خاموشی کے ساتھ کہ بلی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ آستین کاٹ دی، مسجد گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے تو بلی جا چکی تھی۔ آپ نے آستین اٹھایا، پھر سے اس کو اپنی آستین میں جوڑ کر کے جب وہ سل لیا، کسی مرید نے کہا حضرت اتنے خوبصورت جبے میں عیب پیدا ہو گیا۔ کہا بیٹا جبے میں عیب پیدا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اگر بلی کی نیند خراب کرتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کر دیتا۔ اندازہ فرمائیں جب بلی کا علماء اتنا خیال کرتے ہیں تو اپنے مسجد کے مصلی کا اس کو کتنا خیال ہوگا، اپنے مقتدیوں کا کتنا خیال ہوگا، اپنے مریدوں کا کتنا خیال ہوگا۔ بس میری گزارش یہی ہے کہ آج ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اخلاق سے کہیں نہ کہیں ہم کوسوں دور ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر چراغ دہلی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص